الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے پاک گھر دے اندر اسی محفل ذکر مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضری قبول منظور فرمائے۔ آمین۔ بابا انہوں نے محفل پاک دا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے رزق مال و جان عزت آبرو برکت پاوے۔ آمین۔ میلاد مصطفیٰ دے سمائے مبارک دی آمد دی مبارک ہوئے تو سارے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر چونکہ حضور کی آمد ہے تو اللہ پاک پیارے حبیب دا صدقہ پاکستان واسطے اور پورے عالم اسلام واسطے باعث برکت بنائے۔ آمین۔ حضرات عزیز وقار، میں قرآن کریم کے چند لفظ تھوڑے سامنے تلاوت کیتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر انہیں لگتا ہے بھئی یہ موضوع نال ریلیٹڈ نہیں، لیکن ہن موضوع نال ریلیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ نے دو مسجدوں کا ذکر کیتا ہے قرآن کریم۔ ایک مسجد کا ذکر کر کے اللہ پاک نے محبوب کریم نے فرمایا ہے لا تقوم فیہ ابدا، اے محبوب کدے بھی او دے وچ تسی نہیں جانا، او دے وچ تشریف نہیں لے جانا، او دے وچ جا کے کھڑے نہیں ہونا، او دے وچ قیام نہیں کرنا، اتھے نہیں جانا۔ کیوں؟ کہ یہ مسجد درار ہے، نقصان پہنچاون والی مسجد ہے، کفر پھیلاون والی مسجد ہے، مومناں دے درمیان تفرقہ پاون والی مسجد ہے، اور اللہ تے اللہ دے رسول دے خلاف مورچہ ہے۔ یہ نہیں ہے، بلکہ انہوں گراون دا حکم ہوتا ہے، گرا رہا۔ دوسری جگہ تے قرآن کریم میں اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او مسجد اسی سالت تقوی جدی بنیاد تقوی تے رکھی گئی ہے، حق و ان تقوم فیہ، او زیادہ حقدار ہے کہ محبوب تسی او دے وچ تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، قرآن پاک دے لفظ ویکھو تسی، قرآن دے لفظ ویکھو، اللہ رب العالمین نے کی فرمایا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ تسی محبوب دے وچ جاؤ، فرمایا وہ زیادہ حق رکھ دیئے، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے ان تقوم فیہ کہ تھوڑے قدم اس مسجد میں لگے۔ ٹھیک ہے، مطلب ہے میں اگر اس کو مزید سادہ انداز ہے یہ ترجمہ کراتا ہے، یہ مطلب یہ ہوگا کہ محبوب و مسجد تھوڑے قدمہ دی زیادہ حقدار ہے۔ سبحان تھوڑے قدمہ دی زیادہ لمسجد اسی سالت جدی نی تقوی تے رکھی ہوئی ہے نا، وہ تھوڑے قدمہ دی زیادہ حقدار ہے۔ مسلمانوں توجہ کیا ہے، انشاءاللہ یہ تمہیدی گفتگو ہے، میلاد شریف دا سی مطلب ہے الحمدللہ آغاز ہے، سپیکر تھوڑا جہاں ٹھنڈا رکھے گل مبارک سنو۔ ایک مسجد ہے اللہ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی اس مسجد میں آپ نے نہیں جانا۔ تو یہ جڑی دوجی مسجد آئی ہے اللہ فرمایا فرماوے اچھا محبوب تسی چلے جاؤ، وہ نہیں فرمایا تسی چلے جاؤ،
جڑی دوجی ہے وہ فرمایا وہ تواڈے قدماں دی زیادہ حقدار سبحان اللہ وہ تواڈے قدماں دی زیادہ حقدار ہے بھئی قام یقوم و قیام قدماں تو ہی ہوندا ہے نا وہ تواڈے قدم لگن دی زیادہ حقدار ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا مطلب ہو رہا ہے یہ ایک مطلب تو یہ ہو گیا بھئی اسی مسجد چاہیے نا تو اسی مسجد کو عزت نہیں حضور مسجد چاہمیں تو حضور مسجد کو عزت عطا فرمائے ایک پیدا ہے بات سمجھ آئیے دوجی گل سنو ذرا دوجی گل ہے اگوں پھر مسیح والوں دی کنڈیشن ذکر کی گئی یہ جڑی تھوڑے قدماں دی زیادہ حقدار ہے نا یہ کیوں ہے کیونکہ وہ جڑے بناون والے نا بابو وہ جڑے بانی ہیں فی رجال یحبون ان یتطہروا اس مسجد دے جڑے بانی ہیں نا بناون والے ان لے لو بھائی انتظامیہ اس مسجد دی جڑی انتظامیہ تے نمازی ہیں نا جڑی مسجد داسی فرما رہے ہیں نا وہ تواڈے قدماں دی حقدار ہے اس مسجد دی انتظامیہ تے نمازی جڑے نا محبوب یہ چاہتے ہیں کہ این یتطہروا کہ وہ پاک ہون وہ پاکیزگی حاصل کرنا چاہتے ہیں محبوب یہ جڑی تواڈے قدماں دی زیادہ حقدار ہے نا یہ جڑے انتظامیہ تے نمازی ہیں نا وہ محبوب پاکیزگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تسی تے اتھے ہی جانا ہے نا جتھے تسی پاکیزگی عطا کرنی ہے نا اس مسجد دے بانی سن پلید اتھے میں تمہیں روک دیتا ہے اتھے تسی نہیں جانا یہ دے بانی سن پاک تے تواڈیاں نگاہاں نال پاک ہون والے ایتھے میں تانوں کہہ رہا یہ تواڈے قدماں دی زیادہ حقدار ہے ایتھے آؤ میرے سونےو ہن میں نتیجہ دے رہا تانوں کملی والے دے زہری حیات دے دور وچ بھی سرکار اس مسجد وچ نہیں گئے جڑے دل کملی والے دی محبت تو خالی ہیں حضور اس مسجد تشریف لے گئے جڑے محبوب دیاں نگاہاں نال پاک ہونا چاہتے سن سمجھ آ گئی اج بھی 15 صدیاں بعد میلاد رسول دا اسے مسیح تے ہوندا ہے جڑے رسول دیاں نگاہاں نال پاک تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ محفل میلاد مصطفیٰ زندہ باد سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ گل سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو اس لیے ہم کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں سبحان اللہ اچھا ہن میں دسو بھلا میلاد نال تعلق جڑیا کہ نہیں جڑیا سبحان اللہ جڑ گیا نا تو محبت والا کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے یہ ہر ایک دن نصیب ہے کہ نہیں بے شک کمال اللہ نے انہوں بھی مسجد آکھیا والذین اتخذوا مسجدا جنہ مسجد بنائی درارا و کفرا و تفریقا بین المومنین وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ پتہ چلیا نہ کملی والا پلیتا کو نہ جاندا ہے نہ پلیتا دی مسجد جاندا حضور کتھے آندے نے پاکاں وچ پاکاں دی مسجد وچ تے اج
15 صدیاں بعد میرے نبی دی آمد دا ذکر بھی مسلمانوں اونا دیا مسیطہ میں چوند ہے جنہ دا عقیدہ بھی پاک ہے جنہ دیا مسیطہ دے نمازی بھی پاکی حاصل کرنے والا ہے اس واسطے ویکھ لو سروے کر کے پورے پاکستان دے اندر جڑی مسیت یا رسول اللہ کہنا لیاں دی ہوئے گی اسے تے چراغاں ہوئے گا اسے تے جھنڈیاں ہون گیاں اسے تے جھنڈے ہون گے او مسیت جناب انہاں دے نامچ روشن تے منور ہوئے گی اسے مسجد دے اندر ہی جناب والا درود و سلام دیاں صداواں دیاں ہون گیاں جنہاں دے نمازیاں دا تعلق جنہاں دی انتظامیہ دا تعلق مدینے والے سلطان دے نال مضبوط ہوئے گا جڑے نعرے مارن گے تے آکھن گے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت ابتدائے ربیع الاول مل کے سارے آواز بلند لال جھوم جھوم کے پڑھو تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں للہ تیرا میلاد او میں کیوں نہ احسان جتلایا تے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق اللہ نے مومنہ دے اتے احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا کہ عظمت والا رسول انہاں وچ مبعوث فرمایا اذ بعث فیہم رسولا منہم انہاں دے وچوں عطا فرمایا یتلو علیہم آیاتی انہاں دے اتے ایتا تلاوت کردا ہے وَيُزَكِّيهِمْ تے انہاں نوں اپنیاں نگاہاں نال پاک فرماندا ہے سبحان اللہ مومن قیامت تک رہنے میں قیامت تک رہنے نے تے جدوں تک مومن رہنے نے ہر مومن تے اللہ نے احسان جتلایا ہے ہر مومن نو احسان یاد کرایا ہے او کملی والے دا کلمہ پڑھن والے ہو او میرے بندے ہو جنہ میرے یار دا کلمہ پڑھے جنہ میرے محبوب دی نبوت نو دل نال تسلیم کیتا ہے جڑے میرے یار تے ایمان لے آئے ہو میں توانوں پیا کہنا میرا تواڈے تے احسان ہے مومنہ تے احسان ہے کہ میں اللہ نے اپنا رسول تواڈے وچ مبعوث فرمایا ہے جڑا قرآن دی آیتاں تواڈے تے تلاوت کردا ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور محبوب انہاں نوں پاک بھی فرماندے نے وَيُزَكِّيهِمْ اے ہم تو مراد وہی مومن نے جنہاں دے اوتے اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں پتہ چلیا مسلمانوں اوتھے بھی اللہ دے نبی اس مسیح تے گئے جڑے پاکیزگی حاصل کرنا چاہتے نے ایتھے بھی احسان انہاں نوں جتلایا جا رہا ہے جنہاں نوں کملی والا پاک کردا ہے تو پتہ چلیا میرات دا تعلق پلیتاں نال ہے ہی نہ پاکاں دے نال ہے جی آواز نال آکھو میلاد دا تعلق پلیتاں نال اچھی بولو پلیتاں نال ہے ہی کوئی نہ پاکاں دے نال ہے اگر چیزے دے وچ کوئی شک نہیں کہ فیدہ پلیتاں نوں بھی ہویا ہے میرے نبی دے میلاد دا بھئی بیکھو نا شیطان تو وڈا پلیت تے اور کوئی نہیں نا سارے پلیتاں دا امام ہے سرگنا ہے سارے
پلیتاں تو وڈا پلید شیطان ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ نکل جا تو مردود ہے سارے پلیتاں تو جناب والا پلید بنانا والا بھی ہے شیطان ہے حضرات گرامی قدر توجہ فرمائیے میری بات ہے اس پلید نو بھی فائدہ ہویا ہے جناب پلیداں دا امام ہے میرے نبی دی آمد تو پہلا ایک فرشتہ ہے وہ تھپڑ مارتا سی صبح دے ٹائم اللہ اکبر تے 24 گھنٹے اس تھپڑ دی تکلیف محسوس کردائی مسلمانوں علامہ امام سہیلی رحمت اللہ علیہ الروض الانف دے اندر کے ایک بات لکھ گئے آپ فرماندے نے ہر روز صبح دے ٹائم اللہ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگائی سی جڑا صبح دے ٹائم انہوں تھپڑ مار دائی اور 24 گھنٹے دوسری صبح تک وہ تکلیف تے رنج محسوس کردائی جدوں سرکار دی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے کائنات تے احسان فرمایا رحمت فرمائی اے پلیتوں کے بول پیا یا اللہ تیرے محبوب دی آمد دا ہر ایک نو فائدہ ہے کہ میں بھی تا آدمین دے اندر ہی میں بھی تا فائدہ ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا مانگ کی منگنا ہے انہیں کہا جیسے تھپڑ تو میری جان چھڑا دے اللہ فرمایا پلیتا جے تو ایمان مانگ لیندہ میں ایمان دے دیندہ جا تینو تھپڑ تو آزاد کر دیتا ہے رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا ساڈا کملی والا رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا ساڈا کملی والا حضرات گرامی قدر کیوں نہ خوشیاں منائیے ویک لو مسلمانوں تسی بھی بیٹھے ہو میں بھی بیٹھا مسجد پاک اج بیٹھے انہا جناب والا ٹکھنیاں تو لے کے گردن تک ساڑا سارا بدن ڈھکیا ہوئے ہیں کپڑیاں دے پردے دے اندر یہ بدن جڑا ساڑا ہے پردے دے اندر ٹکھنیاں تو لے کے گردن تک نظر نہیں آ رہا اللہ اکبر جیڑا ساڑھے بدن دا حصہ نظر پہ آند ہے وہ کیڑا ہے چہرہ تسی میرا پہ بے دیو میں دوڑا پہ آوینا اللہ اکبر نہ کسے دا سینہ نظر آندہ پہ نہ پیٹ نظر پہ آند ہے کیونکہ پردے دے اندر میرا ویر میرے کپڑے دے اندر میرے بازو تے کوئی داغ ہوئے کوئی زخم ہوئے کوئی عیب جیا ہوئے لیکن جے کپڑے دے اندر ہے تا انہیں نظر کوئی نہیں آنا میرے چھاتی دے ہوتے میرے سینے دے ہوتے میری پشت دے ہوتے اگر کوئی داغ ہوئے کوئی ہوجا ہوئے جڑی شہدہ تعلق عیب نال ہوئے وہ بھی کپڑیاں دے وچ ڈھکیا ہوئے انہیں نظر کوئی نہیں آنا انہاں دا تا پردہ کپڑا بن جاندہ ہے لکھ عیب ہوئے میری باڈی دے نشان ہوئے لیکن چونکہ کپڑیاں دے اندر نہیں انہاں نظر کوئی نہیں آنا تے چہرے تے چھوٹا جہاں داغ بھی ہوئے اوپنے نظر آ جانا ہے یا تے میں منہ لکا کے رکھا جے میں منہ لکا کے رکھا تے لوگ کہیں گے پتہ نہیں انہوں نے کیوں اپنا منہ چھپایا ہویا ہے کی پتہ انہوں دے منہ نہ کی مسئلہ ہے کیا بکھان دے قابل نہیں بندے گلہ اتوں کرنگے اللہ اکبر یہ دیتے چھوٹا جہاں نشان بھی ہوئے جڑا حسن میں کمیدہ باعث بن رہے ہیں عیب دے طور تے نظر آ رہے ہیں سارے بندے گلہ کرنگے کاری صاحب دے چہرے تے یا تو آنے جو کسی دے خدا نہ خواستہ ہے ہوئے ہر بندہ گل کرے گا کیوں کہ یہ اوپن ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ جدوں شکلہ بگاڑ دائی اللہ تعالیٰ جدوں انسان بگاڑ دائی تو وجود دا وہ حصہ کوئی نہیں بگاڑ دا جڑا بدن دے جڑا کپڑیاں دے پردے دے اندر ہونا سی اللہ تعالیٰ انہوں نہیں سی بگاڑ دا کیونکہ انہیں دا پردے دے اندر ہونا ہے رب اس چہرے نو بگاڑ دائی جنہیں نظر آنا ہے تاکہ بگڑیاں ہویا نظر بھی آوے اگر میں پشت دے وچ اللہ اکبر کنڈ تو کوئی نہ عیب لاواں وہ تے کپڑے دے پردے دے اندر ہے لوگاں کو پتہ نہیں چلنا اگر میں سامنے والے پاسے سینے تے عیب لاواں وہ بھی کپڑے دے اندر ہے انہیں پتہ نہیں چلنا
یہ چہرے تے لگے گا یہ اوپن چھپایا بھی نہیں چھپے گا عیب ظاہر ہو جائے گا اللہ چہرے بگاڑ دا باقی بدن جڑا کپڑے دے اندر ہے رب انہائی بگاڑ دا پر قربان جاوا مسلمانوں یہ چہرے بگڑ جاتے ہیں بندے مر جاتے سن منہ دکھان دے قابل کوئی نہیں سن ہوتے انہوں نے کی منہ دکھانا رشتہ داری انہوں نے باہر نہیں سن نکلن دیں دے مار چھڑتے سن یا جنگلہ میں چھوڑ آتے سن اوتے چیخ چیخ کے مر جاتے سن احسان مدینے دے تاجدار دا حضور تشریف لے آئے دے رب دی بارگاہ جرد کی تھی میرے اللہ میری امت دیاں شکلہ نہ گاڑی کلمہ پڑھتے ہو میں یا نہ پڑھتے ہو میں امت اجابت ہوئے یا امت دعوت ہوئے کسی بھی شکل نہ بگاڑی میرے اللہ اے جڑا میرا احسان ہے یہ ساری میری امت دے اپنے کریں انہیں کلمہ پڑھیا یا نہیں پڑھیا خدا دی قسمیں اساں اسے ایک احسان نو لے لئیے تے روزانہ ہی میلاد منائیے سارا سال میلاد منائیے تے خوش ہو کے جناب والا اللہ اکبر تے بجد جا کے آکھیے رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا وہ سدا کملی والا رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا سدا کملی والا میں اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد پڑھتا ادھوں دی بات میاں والی دے علاقے میں جلسے دے آئے میلاد دا جلسہ اوتھے جناب ریلوے دے اندر ایک بندہ ملازم آئی نات خاں بڑا چنگا ہے بکر دس ریکی اوتھے ہی سیٹل سی اوتھے ہی رہائش سی وہ بھی میرے نال آیا بڑا سونا کلام پڑھتا آئی واپسی جا رہے ہیں تو میں انہوں کیا نات خان نو میں کیا جناب ملک صاحب کوئی مائیہ سناؤ موٹر پہ دے جا رہے ہیں انہیں مائیہ سنایا تو میرا دل کرتا ہے جی یکم ربیع الاول دا اختتام ہے تے دو دا آغاز ہے میرا دل کرتا ہے چھے چک والے ہو تو نو سناوا انہیں آکھیا بسا میں قصور دیا او کوئی بساوے قصور دیا کوئی بساوے قصور دیا منہ ساڑے نہیں بدلے ہن رحمتہ حضور دیا یہی گل اگر سنے لئے مولوی سے بڑا آکر کے بیٹھا ہوئے ہیں تو مسیح دے مزلے دے بڑا فتح خان ہے میں شیخ القرآن شیخ الحدیث من ویدہ سے شکل تیرے شیخ القرآن ہون دی وجہ تو بچی ہوئی ہے تیری علم دی وجہ تو بچی ہوئی ہے تیرے قرآن دی وجہ تو بچی ہوئی ہے اللہ اکبر جے تو انصاف کرے تے شکل مدینے والے نے بچائی ہوئی ہے سائیدہ میلاد جوئے خوشیاں مناؤ لوگوں سائیدہ میلاد جوئے خوشیاں مناؤ لوگوں سائیدہ میلاد جوئے خوشیاں مناؤ لوگوں شادی حضور دیئے بڑھ ٹھن کے آؤ لوگوں جی آواز حضرات گرامی اس وقت دنیا دے اتے تین مذہب سماوی نے جڑے دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسی اسمانی مذہب ہے ایک مذہب یہودیاں دے جنہاں دا دعویٰ ہے کہ ایسی سماوی مذہب ہے اگرچہ انہیں میں تبدیلیاں آ گئے لیکن تورات ہوئی اسمانہ تو نازل ہوئی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نال اپنے آپ نو منصوب کر دے اگرچہ شکل بگڑی ہوئی ہے لیکن تورات موجود دے ہیں نا اگرچہ وہ دے اندر وعدے گاٹے ہو گئے نے
سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن انہوں دا دعویٰ یہودیاں دا بگڑی ہوئی شکل ہے، تامی انہوں دا دعویٰ کہ اسی سماوی مذہب ہے، یعنی سادہ مذہب زمینی نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، کیونکہ ساڑھے مذہب دی کتاب آسمان تو نازل ہوئی۔ دوجہ مذہب عیسائیاں دا ہے، عیسائی بھی دعویٰ کر دینے ساڑھا مذہب سماوی ہے، ساڑھا تعلق بھی جناب آسمان نالے، کیوں کہ ساڑھی کتاب انجیل بھی آسمان تو نازل ہوئی ہے۔ اللہ دے نبی پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرف اپنے آپ نو منسوب کر دینے تے اسی سرکار دے غلام ہے، محمدی ہیں، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، سادہ بھی دعویٰ ہے کہ اصل دین سادہ ہے، اسلام ہے، اور مسلمان ہے اسی سے سادہ مذہب بھی سماوی ہے، کیونکہ قرآن پاک لوح محفوظ تو نازل ہوئے ہیں، اللہ دا کلام ہے، اللہ دی طرف نازل ہوئے ہیں، باقی کتاباں دی شکل تا ہو نہیں رہی، انہاں دے اندر وعدے گھاٹے ہو گئے نے، لیکن قرآن اول تو آخر تک محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنا ہے، 3 مذہب نے جڑے جناب دعویٰ کر دینے کہ سادہ جناب والا دین سماوی ہے، آسمانی مذہب ہے سادہ، زمین دا تعلق نہیں ہے، آسمان تو نازل ہوئے ہیں ساڑھیاں کتاباں، سادہ مذہب ساڑھی شریعت آسمان تو نازل ہوئی ہے۔ توجہ کرنا میرا ویر، یہودیاں دا مذہب اگر تسی پڑھو، کیڑا مذہب؟ اگر یہودیاں دا تسی مذہب پڑھو تا او دے اندر جناب والا جڑے شریعت دے آکام نے انہاں دے اندر تو سختی نظر آئے۔ مثلا اگر کسی نے کسی دا دند بھان دیتا ہے تا انہاں دی شریعت دے اندر یہ فیصلہ ہے کہ ضرور او دے کو بدلہ لیا جائے، معافی دا آپشن کوئی نہیں، جدہ ٹوٹیا گیا ہے وہ معافی دینا بھی چاہے تا معافی کوئی نہیں، انہاں دا توڑیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی نو مار دیتا ہے تو بدلے وچ ماریا جائے گا، معافی دا آپشن کوئی نہیں۔ اگر ورثہ معاف کرنا چاہن معاف نہیں کر سکتے، اگر دیت لینا چاہن تو دیت نہیں لے سکتے، ہر صورت جو نہ جناب والا بدلہ لینا ہے۔ توجہ ہے، عیسائیاں دا جڑا مذہب ہے او دے جناب والا احکام دے اندر توجہ کرنا یہ ہے وے جڑا یہودیاں دا مذہب ہے انہوں تسی کہہ سکتے ہو انہاں دی جڑی شریعت ہے جڑی اصل اتری سی، میں او دی پہ گل کرنا، آج کل والی نہیں، آج کل تے وہ کافر نے، نہ انہاں دا جناب کتاب اصلی شکل وچ نہ دین ہے انہاں دا، آج کل تے وہ کافر نے، باویں لاکھ کہلے کتاب ہون دا دعویٰ کرن لیکن ہیں کافر۔ توجہ کرنا، اوتھے صرف بدلہ ہے، اوتھے کی ہے صرف بدلہ ہے، جدا مطلب ہے کہ بدلہ ہی لینا ہے، کوئی آپشن کوئی نہیں وارثاں نو معاف کرن دا، کوئی آپشن کوئی نہیں وارثاں نو دیت لین دا۔ جڑا مذہب عیسائی ہے او دے وچ مسلمانوں ایڈے سخت کام کوئی نہیں ہے، اوتھے جناب والا حضرت عیسیٰ دی جڑی تعلیم ہے انجیل دے اندر لکھی پئی ہے، وہ کیڑی تعلیم ہے جے تواڈے منہ تے کوئی ایک پاسوں تھپڑ مارے تے بدلہ نہ لو، دوجا پاسا بھی او دے سامنے کر دے تے انہوں کہو ادھروں ہی مار لے جے رجیا نہیں۔ مینوں گل یاد آ گئی ہے، علماء اہل سنت دیاں قبراں تے رب کروڑاں رحمتاں دا نزول کرے۔ سرگودا دا ایک نبی عالم پیر جی قاری صاحب قبلہ نبی نا عالم جنہوں اکھاں تو نظر کوئی نہیں آتا، نا کیے حافظ ولی اللہ سرگودے وچ پیدا ہوئے، بیسک وطن سرگودا تے سیٹل ہو گئے لاہور، ولی اللہ لاہوری دے نام نال مشہور نے۔ انگریزاں دے دور میں جدوں پورے برطانیہ دے یورپ دے بڑے بڑے پادری اس ملک کے چاہے برے صغیر پاک و ہند دے اندر تے عیسائیت دے مذہب دی تبلیغ کی تھی، یہ ادوں ہی عیسائی جڑے ساڈے اج علاقے وچ پائے جاندے نے، یہ اس دن دی پیداوار نے۔ توجہ کرنا، لاہور وچ مناظرہ پہ ہوندا ہے بادشاہی مسجد دے نال، سب تو بڑا پادری مناظرہ پیا کرتا ہے مسلمان علماء دے نال، سنی
سنی علماء دے نال 3 دن ہو گئے مناظرے نو آپ سرگوتے گئے ہوئے سن سرگوتے جو واپس آئے آخری دن مناظرے دا سٹیج تے چڑھ گئے نبی نے سن کہنے لگے میں نو پادری نال ملاقات کراؤ وہ پکڑ کے علماء لے گئے کہنے لگے یار بڑے عرصے بعد تیرے نال ملاقات ہے اٹھ کے مل وہ اٹھیا انہیں کہا جبھی پا کے ملیں گے جدو جبھی پا کے ملنے لگا مولانا صاحب نے گریبان پکڑ کے تھپڑ مار دیتا تھپڑ ماریا بڑا زوردار سناٹے دار تھپڑ ماریا مناظرہ ٹوٹ گیا اور پادری دوڑیا دے ہائی کورٹ جا کے انہیں کیس کیتا کمپلینٹ کر دیتی انہیں کہا ولی اللہ لاہوری نے میں نو مارے ہے جج نو آکے انہوں بلاؤ جج بھی انگریز انہیں بلا لیا حافظ ولی اللہ لاہوری نو انہیں آکے مناظرے انہیں کری دینے دلیلہ نال گلنا ہو دیا نے تو تھپڑ کیوں مارے ہے انہیں آکے قبلہ میں تے بیکھنا جاندہ سائیں کنہ کالے میں مذہب عیسائی دا کنہ بڑا آلے میں اس آکے اوکے میں ایک میں مناظرہ ہے انہیں آکے انہوں پوچھو حضرت عیسیٰ دی تعلیم کیے حضرت عیسیٰ دی کی تعلیم ہے انہیں آکے جی کی مطلب کی تعلیم ہے انہیں آکے انجیل متی دی فلانی آیت فلانی ورس نمبر فلانی آیت نمبر دے کو پوچھو پڑھے تو آنے دربار عدالت کھلو کے پڑھے انہوں کو پڑھے جو مبلغ عیسائیت دا یہ جو مبلغ عیسائی مذہب دا انہوں کو پڑھے فلانی آیت پڑھے حافظ قرآن اکھا تو نبی نے انجیل دا بھی حافظ قربان جاما انہیں کہنو آکھ مدی دی انجیل اٹھا فلانا نمبر آیت انہوں آکھ پڑھے اس پادری پوپ نو پتہ ہی کوئی نہیں انہیں کھولی ہو آیت نمبر گڑی جدو گڑی دے اس جج نے آکھیا پڑھو پادری پڑھے نا اس آکھیا انہوں آکھو یہ پڑھے یا میں پڑھا اس آکھیا یہ نہیں پڑھتا تو پڑھ انہیں آکھیا حضرت عیسیٰ دی تعلیم انجیل چے کہ کوئی سچے پاسے تھپڑ مارے بدلا نہ لو بلکہ تھپا پاسا منہ داؤ دے کے کر کے آکھو اس پاسے ہی مار لے انہوں کو جے تو مبلغ مناظر عیسائیاں دا تینوں تا چاہی دائی دوجے پاسوں میرے کو تھپڑ کھا لمیا عدالت چکی لین واسطے حضرات محترم غور کرو میں بات عرض کر رہے ہیں اوتھے صرف بدلہ یہودیت دے اندر ایتھے جڑا جناب معافی نو ترجیح ہے ایتھے کس نو ترجیح ہے معافی نو ترجیح معاف کر یہ میرے کملی والے آقا دے دین وچ جے کوئی بدلہ لینا چاہے تا لے لوے جے کوئی معاف کرنا چاہے تا کر دے میں جے کوئی مفت نہ معاف کرنا چاہے تا دیت لے لوے توجہ ہے ویکھو میرے نبی نے کیویں رنگ لائے جے تو بدلہ لے رہے تیرا کسی نے ویر مارے ہے تیرا کسی نے پتر مارے ہے تیرا کسی نے برا مارے ہے جے تو بدلہ لے تے راضی ہے تا محمد دا دین تینوں راضی کردا ہے اوویں کر جے میں تیرا دل نے جے تو معاف کرنا چاہنا ہے تے جے اللہ اکبر بغیر معاوضے دے تا کملی والے دا دین تینوں مجبور نہیں کردا تو جناب بغیر معاوضے دے معاف کر دے تے جے تو دیت لے کے پیسے لے کے معاف کرنا چاہنا ہے تا میرے نبی دا دین تینوں انوی پریشان نہیں کردا تو پیسے لے کے دیت لے کے معاف کر تیری مرضی پتہ چلیا دنیا والے ہو اللہ دی قسم ہے جدا نظام پوری کائنات واسطے ہر ایک واسطے رحمت او دین بھی میرا کملی والا ہی رہ کے آیا اس واسطے میں کیوں نہ کرل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا ساڈا کملی والا آیا حافظ محفوظ صاحب اصل پورا ربیع الاول کرنا ہے پہلے